الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مومنین و مومنات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی 231ویں نشست کا آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آغاز ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا آغاز سورۃ الروم سے ہے۔ سورۃ الروم وہ سورت ہے کہ جو اوائل اسلام میں نہیں بلکہ وسط حیات مکی میں نازل، یعنی آدھا وقت گزر چکا تھا، چھٹے سال سمجھ لیجئے، 5ویں سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور یہ غلبہ روم کے بارے میں ہے کہ جب رومن امپائر پر ایرانیوں نے غلبہ حاصل کر لیا، اور اس وقت ایرانی خود آتش پرست تھے، مشرک تھے، ابھی وہ کنورٹ نہیں ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ باقاعدہ ترکوں نے دغا بازی کی، اس لیے آج تک ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے ترکوں کے ساتھ، حالانکہ سرحد ایک ہی ہے۔ ایرانیوں کے ساتھ انہوں نے چیٹنگ کی، انہوں نے کہا یہ کہ ہم آپ کی مدد کرنے آئے ہیں، روم والوں کے جاسوس بن کر وہ سرحدوں پہ آ گئے۔ اس کے بعد پھر بہرام نامی ایک شخص تھا، یہ نام بڑا مشہور ہے ایران میں، بہرام، بڑا یہ بہادری کا نام، ہسٹوریکل نیم ہے۔ اس نے 10-12 ہزار کی فوج کے ساتھ ان ترکوں کو شکست دی تھی، اور بعد میں یہ روم پہ غلبہ ہوا۔ یہ غلبہ ریورس بھی ہوتا رہا، یہ آپ تاریخ میں پڑھ چکے ہیں۔ آج جب میں مطالعہ کرنے گیا تو ماشاءاللہ اس پر تو کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، رومن امپائر کس طرح ڈاؤن فال کا شکار ہوئی، اور پھر ایرانی کس طرح شکست فاش کا شکار ہوئے، اور پھر شام وغیرہ کی مملکتوں پہ ایران نے کیسے قبضہ کیا۔ شام پر بھی ایران کا باقاعدہ قبضہ رہا ہے، جی ہاں، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شام میں ایران کے اثرات ہیں، آج بھی وہاں اثرات ہیں، جیسے ہمارے اوپر انگریزوں کے اثرات ہیں۔ ہمارے ہاں پینٹ کوٹ کو یا پینٹ شرٹ کو پاکستان میں بابو کی نشانی بتایا جاتا ہے، بابو سے مراد پڑھا لکھا، کبھی بابو کہتے ہیں کبھی باؤ کہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ پڑھا لکھا، کیونکہ اصل میں وہ نشانی ہے ان ہمارے رولرز کی جنہوں نے ہمارے اوپر اقتدار کیا۔ تو آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، تو جو پینٹ شرٹ پہنتا ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر۔ اس میں دونوں
का जिक्र है कि पहले वो फातेह की हैसियत से ईरानी हुए, बाद में मफ्तूह की हैसियत से। अब इसका भी जिक्र है कि किस खलीफे के दौर में ये एम्पायर, पर्शियन एम्पायर बाकायदा दोबारा इस्लाम के सुल्ते में आ गई थी और इस्लाम ने उसको कब्जे में ले लिया और इस्लाम का अलम परचम वहाँ। और फिर इसी तरीके से कुस्तुनतुनिया में भी, जो तुर्की का शहर इस्तांबुल है, अर्ज़ किया था, याद होगा आपको, मैं जब वहाँ गया था तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा, तो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया कि असल में ये है इस्लाम बोल कहते हैं मुलाकात को। जी, इस्तांबुल असल में था इस्लाम बोल का मतलब है मुलाकात। फारसी में बोल मुलाकात को कहते हैं, क्योंकि इस शहर में इस्लाम की मुलाकात हुई थी इनसे, लिहाजा उन्होंने पहले इसको इस्लाम बोल कहा, बाद में ये इस्तांबुल बना तोय के साथ, बाद में ये ते के साथ बन गया और बाद में ये अलिफ भी गिर गया, इस्तांबुल रह गया। असल में ये इस्लांबुल है, इस्लाम की मुलाकात का शहर। उसमें आज भी असरात शाम पर भी, फ़लस्तीन पर भी, उर्दून पर भी जो कब्जा रहा है ज़्यादातर वो क्रिश्चियन का रहा है, रोमन एम्पायर का कब्जा रहा है, रोमन एम्पायर का। तो यही वजह है कि लोगों के लिबासों में आज भी आप देखेंगे इस्लामिक लिबास कम है और क्रिश्चियनिटी वाले लिबास आज भी इनमें ज़्यादा है। सूट वगैरह वहाँ ज़्यादा पहनने का, हालांकि उनका अपना रवाज या अपना लिबास वो नहीं है, उनका लिबास गाँव में जाके पता चलेगा, वो लंबे कुर्ते, वो उनका दिशदाशा जिसको कहते हैं। मगर अक्सर आप देखेंगे फ़लस्तीन के अंदर भी, जॉर्डन के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी अक्सर लिबास जो पहनेंगे वो वही सूट वगैरह पहनते हैं जो रोमन एम्पायर का ऑफिशियल ड्रेस था। वो एक कहावत भी है, बाद ने तो हदीस भी कहा है इसको, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, कि लोग अपने बादशाहों के मजहब पर होते हैं। बादशाह का जो लिबास होता है, अगरचे बंदा तो बहुत बुरा है, मगर एक बात जिक्र कर दूं, ज़ियाउल हक जब बरसर इक़्तिदार आया तो पाकिस्तान में टोपियों का रवाज बहुत हो गया था, इसलिए कि वो टोपी पहनता था, तो हर बंदा ज़ियाउल हक बनने की कोशिश कर रहा। और जब भुट्टो का दौर था तो भुट्टो के दौर में सूट का रवाज ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ बूटा मोची था, उसने भी बाकायदा सूट पहन लिया कि शायद मैं भी भुट्टो बनता, हर जगह से भुट्टो उभरेगा। बाद में जी हाँ, वही जो मतलब शेरवानी कह लें, जो भी उनका लिबास था वो लोगों ने वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जब भुट्टो ने शेरवानी पहनी तो मुझे याद है, मेरा क्लास फेलो था, कयूम नाम था उसका, उसने भी शेरवानी पहनी बाकायदा भुट्टो की तरह, उसी कलर वाली, कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। अब तो खैर देखिए हमारी दुआ लग गई, परवेज़ अशरफ यहीं पर हमने दुआ दी थी, यहीं पर अलमहदी में वो आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि अल्लाह, आपको याद आ गया, वही वज़ीर आज़म, मैंने कहा था अल्लाह ताला आपको वज़ीर आज़म बनाए। खैर वज़ीर आज़म तो वो बन गए। अभी हमें जरदारी साहब की भी कॉल आई थी, उन्होंने, हमजा जरदारी इनके जो कज़न है, उन्होंने कहा कि साईं आपकी दुआएं दो को लग गई, सदर भी आपकी दुआ से आ गया, वज़ीर आज़म भी। मैंने कहा भाई काम तो हमारा कोई भी नहीं कर रहा, इतनी दुआएं हमारी कहाँ लग रही है, हमें खुद को नहीं लग रही, दूसरों को लग रही। जी अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला राजा परवेज़ अशरफ को तौफीक दे के वो कम से कम बिजली आम कर सके। सिक्योरिटी जो नहीं है हमारे मुल्क में, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, हमारी दुआएं भाइयों के साथ हैं। अल्लाह ज़ाहिर वो शरीफ इंसान है, नेक इंसान है। यहाँ पर अलमहदी सेंटर में वो आ चुके हैं, वजह से मुझे कुछ याद आ। जी हाँ, इमाम की वजह से तशरीफ लाए थे यहाँ पर। वैसे भी हमारे दोस्तों में, जानने वालों में हमारे साथ मुलाकात है। तो ये छोटी सी ब्रीफ बैकग्राउंड मैंने अर्ज़ की। वैसे तो खैर इस पर बड़ा डिटेल से पूरा दर्स ही इसी पे दिया जा सकता है कि कैसे रोमन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, फिर किस तरीके से ईरानियों का डाउनफॉल हुआ, किस तरह शाम वाले सरेंडर हुए, किस तरह जॉर्डन और फ़लस्तीन वाले, बिलाद शाम जिसको कहते हैं, शामात भी उन्हें कहा जाता है, वो सरेंडर हुए, किस तरह दगा भी किया गया इनके साथ, किस तरह आतिश परस्त मुसलमान हुए, और मुसलमान होने के बाद किस तरह वो सारे के सारे अहले सुन्नत हो गए।
پھر بعد میں وہ سارے کے سارے اہل تشیع ہو گئے. یہ بھی عجیب ہے، ایرانیوں کی تو عجیب نیچر کے اندر یہ چیز رہتی ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اب تو خیر انقلاب کے بعد وہ تبدیل اب نہیں ہو گئی، اب ہاں فائدہ ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے، اب فائدہ ہو گیا. تو یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ میں نے عرض کی، ذرا ملاحظہ فرمائیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک بحث پہنچ سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کا جو نمبر ہے سورۃ الروم کا، یہ کون سا نمبر ہے اس کا؟ 30. مگر یہ جو قرآن چھٹا صاحب نے ہمیں دیا تھا اس میں 60 لکھا ہوا، 30 ہونا چاہیے، 30 ٹھیک ہے، 60 آیات اس کی آیتیں کل 60 ہیں. یہ 2 درسوں میں ختم ہو جائے گا. ایک درس آج ہوگا اور انشاءاللہ اس کا دوسرا درس عید الفطر کے بعد ہوگا. ابھی فی الحال بریک ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ 3 ہفتے کی بریک ہے درس قرآن کی بھی اور مدرسے کی بھی. انشاءاللہ مدرسہ شروع ہوگا 1 رمضان سے، درس شروع ہوگا انشاءاللہ عید کے بعد والے سنڈے سے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا علم یا اللہ کو ہے یا انہیں ہے جنہیں اللہ کی ذات نے الراسخون فی العلم قرار دیا ہے. محمد آل محمد علیہ السلام. جیسا کہ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں یہ مکی صورت ہے اور یہ وسط میں تقریباً نازل ہوئی 6 سال کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. روم مغلوب کر دیا گیا، یہ فعل مجہول ہے. غلبت زوربت مارا گیا، نصرت مدد کیا گیا. روم کیونکہ یہ روم مملکت ہے اس لیے یہ ضمیر مؤنث کیا ہے غلبت، ورنہ خود روم تو مذکر ہے. روم آپ جائیں گے، میں روم گیا تھا، روم میں نے روم کو دیکھا تھا، میں نے روم اچھی تھی نہیں کہیں گے، کہیں گے روم اچھا تھا. مگر یہ مملکت کے اعتبار سے کہ وہ جو مملکت تھی روم کی وہ غلبے میں آ گئی، اس لیے غلبت الروم. غلبت الروم روم پر غلبہ ہو کیا گیا. فی ادنی الارض، کہاں سے یہ غلبہ ہوا؟ فی ادنی الارض، اس زمین میں جو حجاز سے قریب، حجاز سے قریب ایران، حجاز سے قریب شام. تو یہاں والوں نے یعنی ایران والوں نے غلبہ کر دیا، جا کر مغلوب ہو گئے کرسچن. نہایت قریب زمین میں، ادنا، ادنا کہتے ہیں زیادہ، ادنا 2 معنی ہیں. ادنا اعلیٰ کے مقابل میں بھی ہے، اعلیٰ اور ادنا، اولیا اور دنیا. جیسے اعلیٰ اعلیٰ جو زیادہ بلند ہو، ادنا جو زیادہ پست ہو، اولیا وہ فیمیل جو زیادہ بلند ہو، قربہ کے وجہ فوق. دنیا وہ فیمیل جو زیادہ پست ہو. یہ دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پست ہے، زیادہ پست ہے. ادنا کے 2 معنی، ایک تو پست کے معنی، ایک قریب. جیسے اس کا مقابل ہے اقصا، مسجد اقصا سب سے دور، ادنا سب سے قریب. ادنا سے دنیا بتا تو رہا، ادنا ہی سے دنیا، مگر وہ ادنا 2 معنی میں رہتا ہے. یہ قریب کے معنی، یہ پست کے معنی میں نہیں ہے. یہ ادنا، یہ جو یہ آج پڑھ رہے ہیں فی ادنی الارض، یہ دنوف سے، دنوف قریب، قریب. فی ادنی الارض، یہ غلبہ کہاں ہوا روم پر؟
روم کہاں مغلوب ہوا؟ فی ادنى الارض، ایران سے جو کہ حجاز سے قریب زمین ہے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ مغلوب ہو گئے، وہ جو عیسائی تھے، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند ہی سالوں میں فی بضع سنین غالب بھی آ جائیں گے. ہاں پیشین گوئی ہے یہ قرآن کی، یہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک پیشین گوئی کی. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ ہم سے مراد یہ فارس والے، من بعد مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون، پھر غالب آ جائے گا. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے لیے ہے امر، پہلے بھی اور بعد میں. اول و آخر جتنے امر ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ چاہے تو فتح دے دے، اللہ چاہے تو شکست دے دے. آپ دیکھتے نہیں کہ ابھی ایک ہمارے دوست ہیں مظہر صاحب بیچارے، ان کی بچی 20 سال کینسر کا شکار رہی ہے، 20 سال فائٹ کی ہے اس بیچاری نے. اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. انہوں نے پرسوں مجھے کہا، کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹروں کے جواب کے بعد اب دعا کرنا ہے. امید ہوتی ہے للہ الامر من قبل، اور آپ کے سامنے کتنی نشانیاں ہیں کہ کینسر والے لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے، بغیر دوائی کے سروائیو کر رہے ہیں. ہارٹ اٹیک والے کتنے ٹھیک. وہ الگ بات ہے کہ وہ ہم سے پھر بھاگ جاتے ہیں، ہمارے پاس رہتے نہیں ہیں، یہاں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، مگر ہوتے ہیں، بہت فائدے ہو رہے ہیں. یہ محمد و آل محمد کے کرم سے اور ان کی عنایت سے اور ان کے علوم سے، اصل میں تو یہ ان کے علوم کا چرچا ہے جو الحمدللہ ہو رہا ہے. عجیب عجیب معجزات لوگوں کے ہوتے ہیں. آج ایک فیملی آئی تھی ماشاءاللہ، ان کے ساتھ بھی عجیب معجزہ ہوا الحمدللہ. یہیں پر آئے تھے وہ 2 ہفتے پہلے، آج وہ معجزہ ہو گیا، بتانے آئے تھے. الحمدللہ وہ کنورٹ بھی ہو گئے. آج جلدی تھی ورنہ بیٹھتے درس میں، آئندہ آئیں گے. خدا کے فضل و کرم سے یہ فیض عام اہل بیت عصمت و طہارت کا جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ اسے اور جاری. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور قیامت کے دن یا حضرت حجت کے ظہور کے دن یا فتح کے دن، یا فتح کے دن جب فتح ہو جائے گی ایرانیوں پر، ہمارا غلبہ ہو جائے گا. یفرح المومنون، تو مومن خوش ہو. فرحت سمجھتے ہیں نا، فرحت خوشی. نام بھی ہوتے ہیں، بچیوں کے نام ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں. فرد صاحب ہمارے مولانا بھی ہیں، ہاں فرد حسین بھی، فرد صاحب، فرد حسین مسلم. کئی کامن نیم ہوتے ہیں عورتوں کے بھی. ایلیا جیسے نام ہے، ایلیا نام تو مولا کائنات کا ہے، مگر آج کل زیادہ تر نام یہ بچیوں کے رکھا جا رہا ہے. بچوں کے کم، بچیوں کے زیادہ. ایک وہ ایلیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جون ایلیا تھا. ایک وہ ایلیا بھی تھا جو آپ کے کینیڈا میں ہوتا تھا، کیا تھا؟ جون ہی تھا اس کا نام، جون. وہاں بھی ایک ایلیا ہے، وہاں بھی ایک ایلیا ہے. ایک میرے شاگرد بھی ایلیا ہے، مولانا ہے، جو یہ کانگریس والے ہیں، یہ بھی ایلیا ہے. جی ہاں، عباس ایلیا، مولانا عباس. جی ہاں. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور امام کے ظہور کے دن یا فتح کے دن فرحت پائیں گے مومن. ایسے نہیں کہ مومن ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی ہم جنت میں بھی ماتم کریں گے. میں نے کہا وہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یزید تو فنار ہو گیا جس کو ہم نے تماچے مار دیا. وہاں ضرورت نہیں ہے ماتم، یہاں کر لیجیے تاکہ جنت میں آپ جائیں. ہاں وہاں رونا وونا کوئی نہیں ہے، بس ہاں تو انتقام اللہ لے لے گا بہتر. جب انتقام ہو گیا، ہاں اگر آپ کرنا چاہیں تو پابندی کوئی نہیں. وہ جو شاعر نے کہا کہ ہم جنت میں عباس کا عالم لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. اگر وہاں کرنا بھی چاہیں تو آپ کو جو چاہیے، جیسے کراچی والوں نے پوچھا
کہ چائے ملے گی کہ نہیں ملے گی، لاہور والوں نے پوچھا لسی ملے گی کہ نہیں ملے گی، سب کچھ ملے گا بھائی، وہاں پر برف بھی ہوگی، آگ نہیں ہوگی مگر آگ لے آئے، رشتہ دار تو ہوں گے نا سامنے پڑوس میں۔ ہاں خان صاحب نے، ہاں نہیں وہ بھی نہیں، انہوں نے پوچھا، نہیں پوچھا خان صاحب نے پوچھا۔ میں ایک جگہ رمضان پر آ رہا تھا، 29ویں شب میں ایک خان صاحب غصے میں کھڑے ہو کہ مولانا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ انڈین کا ایجنٹ ہے، ہمارے بارے میں نہیں بتا رہا نسوار ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا انشاءاللہ نسوار بھی ملے گا۔ نسوار وہ ہوتی ہے نسوار بنصر اللہ ینصر من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہے مدد کرے۔ دیکھیے آپ کو یہ آج درس دے رہا ہوں، درس کر رہا ہوں، یعنی اپنے لیے پہلے اور آپ کو بعد میں، کہ آپ اللہ کو مدد کرنے میں ضرور انوالو کریں، کیونکہ اس سے بہتر مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جو منتیں سماجھتے ہیں ان کی کر رہے ہیں، ان کی کر رہے ہیں، ان کو ریزیومے بھیج رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں، میرا بچپن کا دوست ہے DIG لگا ہوا ہے مجھے جاب دے دے گا، وہ تو سلام کرنے کو راضی نہیں ہوگا۔ آپ وہی منت سماجت اس کی بجائے اللہ کی کر لیجیے۔ ایک صاحب ہیں ہمارے، وہ نماز نہیں پڑھتے، میں نے جب بھی وہ کال کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں بیگم آج ٹھیک ہو گئی، تھوڑی سی دعا کر دیتا ہوں میں، اگلے دن کل پھر کال آئی کہ بیگم، میں نے کہا تم نے نماز شروع کی، کہتے وہ تو نہیں کرے گا بھائی، پھر بیگم ایسی ہی رہے گی۔ ہاں اگر بیگم کو آرام کرنے کے لیے نماز پڑھنی ضروری ہے، ورنہ امریکہ میں جو بیگمات، اس لیے آپ ویسے نہ پڑھیں تو بیگمات کی وجہ سے ہی پڑھ لیں کہ وہ کم از کم ٹھنڈی رہے۔ کیوں مرزا صاحب؟ ہاں شاباش، شاہ صاحب اپنے تجربات کیسے بیان تہجد آپ پڑھیں گے تو پھر تو انشاءاللہ وہ بالکل رام ہو جائیں گے۔ کل مجھے ایک کال آئی کہ میرے میاں کو میرا غلام بنا دیں، یہ میاں صاحب تھے اتفاق سے، میں نے کہا یہ میاں ہمارا غلام نہیں بن رہا، آپ کے میاں کو کہاں سے غلام بنا دیں گے؟ اللہ نے کہا ہے کہ میاں حاکم ہے، عورتیں چاہ رہی ہیں میاں غلام ہو جائے، عجیب الٹی کنگا ہے۔ اللہ کا مقابلہ بالکل مقابلہ ہے۔ بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم، جس کی چاہے وہ مدد کرتا ہے، وہ عزیز بھی ہے رحیم۔ عزیز یعنی غالب، رحیم یعنی مہربان، زیادہ غالب زیادہ مہربان۔ وہ ہمارے کالج کے پڑھے ہوئے ہیں عزیز صاحب جو نیلام گھر کرتے تھے، کیا نام؟ ہمارے کالج کی ہے نا، ہم مطلب اسی کالج سے ہم بھی گریجویٹ ہیں، جس سے گورنمنٹ کالج سائیوال کے پڑھے، مگر کیا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، اللہ کیا حافظہ اللہ کے ذات میں دیا، بہت زبردست انسان، کوئی شک نہیں اس میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ ہمارے چیچا وطنی کے علاقے میں، میں وہاں رہا ہوں سائیوال میں، یہاں تو شاید کوئی نہیں ہوتا، وہاں پر وہ عزیز کو کہتے ہیں جیز۔ تو ہماری ایک جگہ پر ایک صاحب نے ہمیں دعوت دی، انہوں نے کہا کہ شیخ جیز کے ہاں آپ نے نیاز کھانی ہے 22 رجب کی۔ ہم طالب علم تھے، ہم سارا محلہ پوچھ رہے، وہ سمجھ ہی نہ آئے کسی، وہ جیز کہتے تھے، اصل میں تھے عزیز، شیخ عزیز، اب وہ کہتے تھے جیز، اب جن سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ جیز کہتے نہیں تھے، وہ کوئی اور بندہ تھا، کوئی کرسچن، اس کے ہاں میں لے گئے نیاز کروانے کے، وہ جیز ہوتا ہے نا، جیز سے جیز، ہاں۔ تو پھر بعد میں ہم نے کہا بھائی اب آئندہ کہا کہ شیخ جیز مسلمان کیا ہوتا ہے، شیخ جیز غیر مسلم بھی ہے بہت سارے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ، وعدہ ہے اللہ کا، بندوں کے کیا وعدہ، بندے ڈنڈی ماریں گے وعدے، 10 بجے کا کہیں گے 11 بجے آئیں گے، 11 بجے کا کہہ کے 1 بجے، 1 بجے کا کہہ کے 6 بجے، 6 بجے کا کہہ کے اگلے دن، ظاہر بندے، اللہ وعدہ ہے تو اللہ کا، بندوں کے کیا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، کون سا وعدہ؟ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، ٹھیک ہے؟ وہ جو 30 نشانیاں مولا کائنات نے گنوائی ہیں،
امام صادق علیہ السلام نے نقل کی ہے 30 نشانیاں کہ 30 نشانیاں ہیں تو مومن ہے اور 30 نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. ان میں پرائمری نشانی ہے وعدہ وفائی. ہاں سچ بولے, وعدہ وفائی کرے, امانت میں خیانت نہ کرے, آنکھ اس کی پاک ہو, ہمسائے کو تکلیف نہ دے, کسی کا حق نہ کھائے. یہ ساری نشانیاں ہیں, علامات ہیں مومن کی. ہمارے یہاں تو خیر اب مومن علامتوں کے بغیر ہی ہوتے ہیں, جیسے ڈگریوں کے بغیر اب ڈاکٹر آ رہے ہیں, ڈگریوں کے بغیر پروفیسر آ رہے ہیں, ڈگریوں کے بغیر ہی اب مولانا آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اب ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بعد اللہ, اللہ کا وعدہ, یہ ہے اللہ کا وعدہ. لا يخلف اللہ وعدہ, اللہ اپنے وعدے کو کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ جانتے نہیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا کہ غلبہ وہ دیتا ہے. اللہ آپ کو اپنی مدد کے ذریعے فتح دیتا ہے. اللہ, ورنہ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہو تو ایک دن میں اور آپ سروائیو نہ کر سکے. کل ایک صاحب مجھے ملے ہیں, ایک نکاح پڑھا میں نے, اس میں ایک صاحب ملے, ان کو پتہ نہیں کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں. بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو معافی کرے, میری ہی برائی کر رہے ہیں اور اتفاق سے میں پاس ہی بیٹھا. ایسا اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتا ہے ان لوگوں کو. بکے ہی جا رہے ہیں, بکے جا رہے ہیں, میں بالکل ساتھ بیٹھا, یہ میں بیٹھا ہوں اور وہ بکے ہی جا رہے ہیں. کافی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے تصویر شروع کر دی, میں نے کہا یہی کرے, یہ بے ایمان تو اپنا کام چھوڑے گا, چلو ہم اپنا کام کریں. میں نے تصویر زیارت عاشور پوری میں نے پڑھ لی, ابھی ماشاءاللہ ان کی غیبت اور برائی ختم نہیں ہوئی تھی. الحمدللہ. یہ تو آپ جیسے بھائی نہ ہو تو ہم تو ایک لمحے میں ہسپتال پہنچ جائیں. تو آپ کی وجہ سے ہمیں کچھ ڈھارس بھی مل جاتی ہے نا کہ سارے خلاف نہیں, کچھ تو ہیں, دو چار تو ہے ہی سے کہ جو الحمدللہ مخالف نہیں. جی ہاں, تصویر وہ بھی پڑھی, حقیقت وہ بھی پڑھی, لاہور کی بھی تصویر بالکل ٹھیک ہے. تو بندوں کے ہاتھ میں, وہ تو کہہ رہے تھے, یہی کل فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم نے اس کو زہر بھی دے دیں. ہاں دیکھیے ماشاءاللہ کیا کیا ویل وشر ہمارے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایک تبرہ کر لیں اور جنت میں چلے جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کو نماز بھی پڑھنی پڑے گی, آپ کو قرآن بھی پڑھنا ہوگا. ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. ہاں شادی میں ہم گانا نہیں ہونے دیں گے, ان کو تکلیف تو ہوگی, ڈانس ہونے نہیں دیں گے. آج ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ جائیں, ہم بھی پوٹے ڈھولی کو لے آئیں درس قرآن میں, سارے ہمارے دوست بن جائیں گے, کوئی مخالف نہیں رہے گا. لیکن سر پورا ڈھولی کو تو شام کلندر میں لوگ لے آئے تھے, تو پھر وہ بھی وہی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب اس میں ہماری تو انڈورسمنٹ نہیں ہے. نہیں وہ اس کو لائے تھے, ہماری انڈورسمنٹ مانی ہے بجایا نہیں. ہم گانے بجانے کی محفل کے خلاف ہیں, خواہ اس میں قصیدہ ہو خواہ اس میں نہ ہو, ختم. ہمارا امامیہ کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے. باقی انڈیویجول کے تو ہم ڈاکٹر صاحب ذمہ دار نہیں ہیں, انڈیویجول تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں. ہمارا امامیہ کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے, ہمارے مذہب میں ڈھول باجا گانا حرام ہے. امامیہ اثنا عشری مذہب میں. میرے ایک دوست ہیں, میں ان کو دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ تقریر, انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں سنت ہے. آپ بتائیں, بہت بڑے عالم ہیں وہ, بہت بڑے عالم. انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں سنت ہے, اور یہ کہہ کے وہ کھڑے ہو کے ناچے ہیں خود. ہاں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے, ڈھول بج رہا ہے اور ناچ رہے ہیں بقاعدہ, گانا بھی گا رہے ہیں. بہت بڑے علامہ ہیں, بہت بڑے اس زمانے کے بہت بڑے علامہ. ایک فرقے ان کے نزدیک دیکھیے ہمارا مذہب بیان کرنا بھی ضروری ہے. ہم خدا نہ خاصہ کسی کو یہ نہیں کہہ رہے, ہم اپنے مخالفوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کو تبدیل نہ کیجیے. آپ یہ نہ کہیے کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز. ٹھیک ہے آپ گناہ کیجیے, ہم تو گناہ آپ کا روک نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کو نہیں روک سکا, ہم غریب کیا چیز, اس کا پڑوسی خائن نکل پڑا, شیطان. ہم تو چیز ہی کوئی نہیں. ہمارا مخالفت جو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے رنگ میں نہیں رنگے جا رہے ہیں, اس لیے ہم اس سے کبھی ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو مخالف نہیں کرنا, ساری دنیا میں مخالف ہو جائے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, اکثر لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں.
वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, और वो आखिरत से गाफिल, आखिरत से वो गाफिल। अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, क्या इन लोगों ने अपने दिलों में सोचा नहीं, मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व अजलिम मुसम्मा, जो कुछ अल्लाह ने ज़मीनों आसमानों को पैदा किया या इन ज़मीनों आसमानों के दरमियान जो मखलूक है, इल्ला बिल हक़्क़, उसने पैदा की है, नहीं पैदा की उसने ये मखलूक इल्ला बिल हक़्क़, ये इस्तिस्ना है, मगर हक़ के साथ। अल्लाह की सारी मखलूक बराबर है। ये आप नहीं कह सकते कि मुझे पंजाब में क्यों पैदा किया, आपको इंडिया में क्यों पैदा किया, आप कराची में क्यों पैदा हुए, आप पठान क्यों हैं, आप मुहाजिर क्यों, ये नहीं कह सकते। अल्लाह हक के साथ सारी मखलूक को पैदा करता है। जो ये तासुबात फैलाते हैं वो अल्लाह के मुकाबिल पे आते हैं। ये मुतसिब पार्टियां अल्लाह की मुकाबिल पार्टियां। अल्लाह ने तो कहा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, ये जो कबीले बनाए हैं इसलिए बनाए हैं कि तुम मिक्सअप ना हो जाओ, पता चले कि ये हज़ारा बैठे हैं, ये अहले किताब बैठे हैं, पहचान के लिए। ये इंडिया से है, ये पाकिस्तान से, ताकि पहचान हो जाए, तफव्वुक़ के लिए नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, असल में यार तकरीम का तो तक़वा है, जो अब रुख़सत होता जा रहा है। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, ये लोग अक्सर लोग हयात दुनिया में से जाहिर को देखते हैं। जाहिर है कि मजहबी प्रोग्राम में जाएंगे तो क्या हासिल होगा, गाना पार्टी में चले जाएं तो एंजॉय करके आएंगे, गाएगी दुनिया गीत में। कुरान वालों ने क्या, उन बेचारों का क्या, जैसे कुरान में क्या फायदा। वह अजल मुसम्मा, और जितनी भी मखलूक पैदा की है हर एक के लिए अजल मुअय्यन। अजल समझते हैं ना, अजल यानी मुद्दत, मुद्दत, अजल से मुराद मुद्दत। जी हाँ, इससे मुराद मुद्दत मौत नहीं है। एक अजल का माना मौत भी है, मगर यहाँ अजल मुसम्मा, मुअय्यना मुद्दत, टाइम फ्रेम। वअन्ना कसीरम मिनन्नास बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून, और तहक़ीक़ अक्सर तो लोग वो हैं कि जो अल्लाह की मुलाकात के ही मुनकिर हैं। वो कहते हैं कहाँ का अल्लाह, कहाँ का अल्लाह, आज तक तो नजर आया नहीं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ, दिखा तो अभी दिखा। यहाँ लिखा का क्या माना आएगा जी? लिखा से मुराद क़यामत, क़यामत, बरोज़ क़यामत। असल तो मुलाकात से मुराद यही है, अल्लाह से कोई दूसरी मुलाकात तो होने वाली नहीं कि वो कुर्सी पे बैठेगा और हाजिरी लगाएगा। अहले सुन्नत वाल जमात में तो यही नहीं, अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है। उनमें एक गिरोह है, अहले सुन्नत में भी एक गिरोह है जो ये समझता है कि अल्लाह मिलेगा। अक्सर अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह नजर आने वाली चीज नहीं या वजूद नहीं, ऐसे अक्सर का अकीदा यही। जैसे हमारे यहाँ भी शियों में बहुत सारे गलत अकीदे आजकल घुस रहे हैं, तो वो हमारे मजहब से उनका क्या था। हमारे मजहब से तो कोई, मुझे बहनों ने भिजवाया एक लेटर कि मौलाना अगर आप ये इसकी 70 कापी नहीं कराएंगे तो आपका घर उजड़ जाएगा। मैंने कहा भाई बीबी ज़ैनब जो किसी के लिए बदुआ ना करें, वो अपने गरीब इस खादिम के लिए बदुआ कर देंगे। 70 कापी नहीं कराई मिसाल, ये ऐसी ऐसी फजूलियात जो हमारे यहाँ भी आ रही है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो चीज़ भी झूठी है, वो जो चीज़ लिखी हुई है वो बिल्कुल झूठी चीज़ है, और वो सब ऐसे बनी बनाई बातें हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब जो बेचारे कन्वर्टेड हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि असल मजहब क्या है। एक तो आपने तबाहुम परस्ती का मजहब बना रखा, वो मजहब नहीं है हमारा मजहब बड़ा ठोस मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अक्सर लोग अपने रब की मुलाकात से ही काफिर हैं, ये नहीं मुमकिन है। वहाँ अलखोई सेंटर में एक मजलिस थी, साल में शायद एक ही मजलिस पड़ी है या दो पड़ी है, दो। तो एक मजलिस में मैंने कहा कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बावजूद इसके कि उनके बाबा अक़द में शर्त रख के गए थे
کہ وہ عراق جائیں گی اپنے بھائی کے ساتھ. ولی کو حق ہوتا ہے, باپ کو حق ہے, دادا کو حق ہے شرط رکھنے کا. اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ کو حق ہوتا ہے اپنی پوتی کے. تو اگر شرط رکھتی جائے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر اس کے باوجود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گئی اپنے شوہر کے پاس اور ان سے جا کے اجازت مانگی. اب یہ جو بات میں نے کہی تو اس کا تو طوفان کھڑا ہو گیا جی, بہت بڑا طوفان کھڑا ہو گیا ہماری بہنوں کے اندر کہ مولانا نے یہ بات کیوں کی. ہم تو چاہتی ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ہم مجلسوں میں جائیں, ہم جشنوں میں جائیں, گروسری لینے بھی تو ہم جاتی ہیں, کوئی شوہر سے تھوڑی پوچھ کے جاتی. تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, بالکل درست ہے. اگر آپ نے انڈرسٹینڈنگ میں یہ طے کیا ہوا ہے مثال کے طور پر کہ 10 دن سال میں آپ جائیں گی, مجلس میں جائیں گی, انڈرسٹینڈنگ ہے. جس طرح آپ گروسری لینے جاتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اب اگر آپ ہر روز ہی گھر سے نکلیں گی تو پھر اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ اولادیں خراب ہو رہی ہیں, اپنے پاس شاور لینے کے وقت نہیں ہے, بدبوئیں آ رہی ہیں اور گلی گلی میں جا رہے ہیں. یہ کوئی شریعت نہیں کہا, یہ بالکل کلیئر کٹ سن لیں ہماری بہنیں اس بات کو. اپنی شریعت نہ بنائیں, مراجے کو لکھ کے پوچھنے بقیدہ. مراجے آپ کو یہی بتائیں گے کہ اگر سنتی حج میں بھی جانا ہو تو شوہر سے پوچھ کے جانا ہے, بغیر پوچھے نہیں جانا. جی ہاں, سنتی نماز تک کے لیے ہے کہ اگر شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سنتی نماز ترک کر دیں, وہ وظیفہ ہے آپ کا, فریضہ ہے وہ آپ کا. تو یہاں تو شوہر کو میرے خیال میں صرف وہ گدھے کی طرح سمجھا جا رہا ہے کہ وہ کماتا رہے بس اور اس کا کوئی حق نہ ہو. یہ جو نئی ایک فکر ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بہت بڑی غلط فکر ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اسٹرانگلی میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ مذہب آل محمد نہیں ہے, یہ اپنا مذہب ہی بنا رہی ہے. اجازت شوہر کی ضروری. بعد اللہ لا يخلف الله وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى یا مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. کیا یہ لوگ پھرے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھتے کہ کیسے ہم نے انجام کیا ان کا جو ان سے پہلے تھے. ان کا کیا انجام ہوا؟ کہاں ہے وہ عاد کی بستیاں, ارم ذات العماد کہاں ہیں, کہاں ہے وہ بنی اسرائیل؟ کوئی آثار تو بتاؤ. کہاں ہیں موہن جودھرو والے افراد, ہڑپے والے کہاں ہیں, ٹیکسلے والے کہاں ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے. کانو اشد منہم قوتاً, وہ تو آپ سے قوت میں بھی زیادہ تھے. نسناس, ڈائناسور کو انگلی پہ یوں پھینک دیتے تھے, کھیلتے تھے ڈائناسور کے ساتھ, ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پھینکتے تھے. وہ نسناس آپ سے تو زیادہ تھے طاقت. جب وہ نہ رہے تو آپ کس بات کی مولی ہے؟ کیا اپنے آپ کو آپ سمجھے جا رہے ہیں؟ آپ تو ایک غیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, آپ کو یہ بتا دیا ہے آج آپ کے دوست نے یہ برائی کی, آپ کو کوئی سلام نہ کرے تو آپ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. آپ تو شاہی کوئی نہیں. یہ بتایا جا رہا. کانوا اشد منہم قوۃ وآثار الارض, وہ شدید تھے قوت میں, وآثار الارض وعمروها, انہوں نے زمین میں آثار بھی رکھے, بیج بوئے, وعمروها, آباد بھی کیا زمین کو, اکثر مما عمروها وجاءتهم, اتنا تو کسی نے اور نہیں کیا آباد زمین کو جتنا انہوں نے کیا تھا. وجاءتهم رسلهم بالبینات, اور ان کے پاس رسول آئے تھے معجزے لے کر. آپ تو اس وقت معجزے والے رسول سامنے تو نہیں ہے, پشت پردہ. یہ قرآن ہے معجزہ, اہل بیت کا وجود ہے معجزہ, امام العصر ہے معجزہ, مگر ظاہراً تو چلتا پھرتا معجزہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے. ان کے پاس تو چلتے پھرتے معجزے تھے, اس کے باوجود وہ راہ ہدایت نہ پا سکے. تو آپ کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ آپ سوشیالوجی بھی نہیں چھوڑیں گے, دعوتیں بھی نہیں چھوڑیں گے,
बच्चों को मराकज़ दीन में भी नहीं ले आएंगे, कुरान भी नहीं पढ़ाएंगे, खुद भी नहीं सिखाएं पढ़ाएंगे, उनको टाइम भी नहीं देंगे, और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे सलमान अबूज़र और मिक़दास बन जाए। ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं। जान मारनी पड़ेगी। आप हमेशा अर्ज किया, औलाद जिसके लिए कितनी दुआएं कराई जाती है कि बारे इलाहा फुला साहब साहिब औलाद, दुआ करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आज तो इमाम ने राहिब को भी बेटे दिलवा दिए थे जो उनके मजहब का भी नहीं था। हमारे जितने भी भाई बहने में औलाद हैं, बख्तियार रिजवी साहब समेत, अल्लाह ताला उनकी गोदे आबाद फरमाए। अब इतनी दुआएं कराई जाती हैं कि हमारी गोद आबाद हो, गोद आबाद हो। बल्कि कल एक बच्चा भी मिला, तकरीबन कोई 18 साल का, और बड़ा उन्होंने मुझे शर्मिंदा भी कर दिया कि मेरी अम्मी बताती हैं कि मौलाना को मैंने कहा कि दुआ करें, मेरी डिलीवरी करीब है, तो मौलाना ने दुआ की कि इनको जल्द से जल्द बच्चा अता करें। मैंने कहा नहीं, टाइम पे ही हो। मैंने कहा मौलाना बेचारे सादा है, उनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। बोले भाले हैं, आप माफ़ कर दीजिए। 18 साल के बाद गिला मिला कि मैं वही बच्चा हूँ जिसके लिए आपने कहा था जल्दी जल्दी आ जाओ। आएगा तो टाइम पे ही आएगा ना, जल्दी थोड़ी आएगा। अस्तगफुरुल्लाह नहीं, ये जानबूझ के। अच्छा, तो ये औलाद का जो दुआ है कि पैदा हो, औलाद हमें मिले, ये वाजिब नहीं। औलाद खुद वाजिब नहीं। औलाद कहाँ वाजिब है? जिस प्रोसेस से औलाद होती है वो शादी ही वाजिब नहीं, सुन्नत है। शाबाश। देखिए सैयद कैसे बता, सैयद ज़ीशान को कैसे बता कि वो सुन्नत है। माशाअल्लाह, ये अच्छी बात है ना, सुन्नत है, वाजिब नहीं है। शादी वाजिब नहीं है। हाँ, उनके लिए वाजिब है जिनको गुनाह में मुब्तला होने का अंदेशा, उनके लिए वाजिब है। फिर आप ये नहीं कह सकते मैं डिग्री ले लूं, है ना, वो तो बता दिया है ना। अब ये तो आपने आगे देखिए, काजी जो है वो फैसला सुनाता है, इंप्लीमेंट करना है पुलिस में। अब पुलिस तो इंप्लीमेंट करे, हमने तो आपको अल्लाह का पैगाम सुना दिया है कि हुक्म इलाही ये है। जैसे आजकल माशाअल्लाह हमारे यहाँ रिश्ते नाते जो हो रहे हैं, अभी मुझे एक रिश्ता आया हुआ है, एक बहन है, अल्लाह ताला करे कि उनका रिश्ता हो जाए। वो वर्जिन है, यानी शादीशुदा नहीं है, 55 साल की है। आया हुआ रिश्ता आया हुआ, ये मौलाना जी रिश्ता करा दे। अब ये खुदा का खौफ करे, 55 साल तक अगर आप शादियां नहीं करेंगे तो अल्लाह राजी थोड़ी है। आप कोई फिजा थोड़ी है, आप कोई मैमूना थोड़ी है। ये गलत फहमी है। लड़के भी मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं रुका हो रहा है। ये बेचारी बहन सबा शेख अस्पताल में है, जो हमारी वलंटियर बहन है, शेख मेहदी अली की बीवी, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के विलादत के यौम के सदके में अल्लाह हमारी इस बहन को शिफाया। एक सवाल है कि अगर शौहर शराब पीता हो और बीवी को मारता हो तो उसकी औरत के लिए क्या हुक्म है कि वो वहां पर भी शौहर की इजाजत ले? तो इसका जवाब ये है, शौहर की शराब पीना अलग गुनाह है, बीवी को मारना अलग गुनाह है, और इजाजत लेना अलग वजूब है। ये अलग अलग मसला है। वो जो बीवी को मारता है वो अल्लाह उसको मारेगा, शराब पीता है अल्लाह ताला उसको सजा देगा। और औरत के लिए अगर वो औरत की टेक केयर नहीं करता, मुतलकन औरत उज़्वे मुअत्तल है, घर में खाना पीना कुछ नहीं, उसके हुकूक बाकी अदा नहीं करता, फिर उसको इजाजत देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि वो अपने जब हुकूक ही अदा नहीं कर रहा तो शरीयत तो लॉजिक की शरीयत है। ये वैसे आम हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ी शिकायतें आ रही हैं शौहरों के बारे में कि शराब ज्यादा पी रहे हैं। बहुत सारे शौहरों की शिकायतें आ रही हैं कि वो शराब पी रहे हैं। कल भी इत्तेफाक से शिकायत आई है। अवलम यसीरू फिल अर्ज़ फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व आसारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा।
वजाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह उन पे कोई जुल्म नहीं करता। कोई ये ना समझे कि अल्लाह जालिम है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह कोई जालिम नहीं, अल्लाह जुल्म नहीं करता। लोग अपने ऊपर खुद जुल्म करते हैं। यही जो अभी अर्ज कर रहा हूँ, मैं एक साहब को जानता हूँ, उनकी बीवी आकर यहाँ मुझसे 2-3 दफ़ा बेचारी $20-20 ले गई है। एक दफ़ा मैंने 50 भी दे दिए, 3-4 दफ़ा ले गई है। अब वो अपनी बीवी को हफ्ते का खर्चा $10 देते, $10। उसी में वो दूध भी ले आए, उसी के अंदर वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात भी पूरी करे। अब वो तकरीबन ये 2 साल से खेल तमाशा चल रहा था। अब अजीब इत्तेफाक हुआ, परसों एक्सीडेंट, नीम मर्ग पड़े हुए। अगर आप अपनी बीवी पे सख्ती करेंगे तो अल्लाह ताला स्टोर करता रहेगा इसको। एक वक्त आपके तमाम आज़ा जवारे को तोड़ देगा। इसी तरीके से बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो आजकल अयाशियों में पड़ गए, दूसरों की औलादें ला के यहाँ करीजे बना के रख दी और अब ऐशो इशरत कर रहे हैं। तो अब वो उनको भी अल्लाह यही करता है। ऐसी ऐसी फिर बीमारियां लग रही हैं कि 3 महीने में होने वाली है। अब एक साहब की कॉल आई है कि 3 महीने में जाने वाले हैं। मैंने कहा जाइए, अल्लाह के हवाले जाइए। खुदा हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? सारी जिंदगी तो आपने अपनी बीवी पे जुल्म किया, अपने बच्चों पे जुल्म किया, उन मासूमों को बेचारों को आपने महरूम किया, और आज आप दफा हो रहे हैं। तो आज चाहते हैं कि आप हमारे जरिए दुआ करवा के ठीक हो जाए। मैंने कहा नहीं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दुआ करें, हम कहीं ऐसे नहीं, हम भी पकड़े जाए। ये आजकल आम हो रहा है। तकरीबन ये 3रा-4था मर्द पाकिस्तानियों में इसी मर्ज में मुब्तला होता जा रहा है। अल्लाह ताला इनको हया दे, शर्म दे, वरना ये समझ लीजिएगा जो बहुत बलाखोर होते हैं या शहवत परस्त होते हैं, उनकी बलाखोरी या शहवत परस्ती खत्म होती ही नहीं, वो खाते ही जाते हैं। हमारे साथ एक साहब थे, वो सफर में हम ईरान जा रहे थे। हम सादा बहुत है, हमारे पास वो ढोडा पतीसा हमारे खुशाब का होता है, 4-5 किलो हम अपने उस्तादों के लिए लेके जा रहे थे। तो हम उनको दे के चले गए। हमने कहा भाई ये 2 किलो का एक डब्बा, हमने कहा ये 2 किलो का डब्बा है, जरा संभाल लीजिएगा, हम जरा दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं। वापस आए तो 2 किलो तो खा चुके। ऐसे बलाखोरों को इनकी बलाखोरियां नहीं खत्म होती। आज तक उनका यही हाल। उस वक्त हमारे 2 डब्बे खाए थे, आजकल कौम को लूट रहे, इमाम हुसैन का माल खा रहे। तो ये जितना आप बढ़ते जाएंगे हवस और शहवत की तरफ, उतनी ये आप पे सवार हो जाएगी, और जितना आप इसको दफा दूर करते जाएंगे उतना ये आपकी जान छोड़ती जाएगी। बस फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून सुम्मा कान आक़िबतुल लज़ीना असाउ सूअ। फिर आक़िबत उनकी जिन्होंने सू ये बड़ी मत है, तो ये है बड़ी नहीं सू आ जो है ना, आ ये उससे छोटी मत। अन कज़बू बिआयातिल्लाह। फिर आक़िबत उन लोगों की जिन्होंने बुराइयां की। माँ बाप को नहीं पूछा। अभी मैं एक कॉलम लिख रहा हूं अगले हफ्ते, 7 बच्चों की लावारिस माँ। पिछले हफ्ते JFK पे रो के बुरा हाल किया हुआ था, पुलिस आ गई। 7 बच्चों की लावारिस, 7 के 7 बच्चे गजटेड ऑफिसर है अमेरिका, और माँ धक्के खा रही। अल्लाह वास्ते के टिकट से गए कराची। जी हाँ, एक साहब ने मुझे कहा कि ऐसी बातें आप ना लिखा करें। मैंने कहा इसलिए कि आपकी पोलें खुल रही है ना, ऐसी बातें लिख रही है ज्यादा, ताकि आप बेईमानों की पोलें खुले जो इस तरीके से ज्यादतियां कर रहे हैं माओ के साथ। माओ को बकायदा मारते हैं डंडों से, यहाँ अमेरिका में डंडों से मारते हैं। जी हाँ, जूतों से, पाँव से मारा है माओ को। यहाँ पर वीडियो है, हमारे पास वीडियो बनी हुई है इस बात की। जी हाँ, और अपने आप को बड़ा फन्ने खान भी कहते हैं, कौम के लीडर भी है। हाँ, कौम के लीडर ये काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब बताएं, लोग हमारी हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे जब हम उनकी सारी ये पोलें खोलते जा रहे हैं? आई थी ना, बहुत है। हम तो बयान नहीं करते, हमारे पास तो शायद ही कोई दिन गुजरे
जिस दिन पिटी हुई माँ ने काल न की हो या पिटे हुए बाप ने, हम तो आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहते, कभी कभी जिक्र करते हैं। खुदा शायद है अगर मैं किताब लिखूं, और इंशाल्लाह मैं लिखूंगा, मैंने कल ऐद किया है, मैं इंशाल्लाह एक किताब लिखूंगा अमेरिका वालों के बारे में कि ये अपने माँ बाप के साथ क्या ट्रीट करते हैं, इस पे किताब लिखूंगा इंशाल्लाह, ताकि पता तो चले ना दुनिया को कि यहाँ क्या क्या हुआ। जी, शावर लेने की इजाजत नहीं है, माँ घर में रह रही है, शावर नहीं ले सकते, काल की है मुझे कि शावर का बंदोबस्त कर दे, इतने अरसे से शावर नहीं लिया, इजाजत नहीं है बहू की तरफ से। इस किस्म की हरकतें हो रही है यहाँ पर, तो अल्लाह ताला फिर क्या पकड़ेगा? नहीं, अल्लाह पकड़ेगा, औलादें बर्बाद हो जाएंगी, औलादें काले गोरे पीले पकड़ लेंगी अगर आप अपनी माँ बाप का ख्याल नहीं रखें। जी हाँ, सुम्मा काना आक़िबत अल्लज़ीना असाअु सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, फिर आक़िबत उन लोगों की जिन्होंने बुराई की ये है जिन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयात को, उनकी आक़िबत बुरी ही है। असाअु सूअ, जैसे उन्होंने बुराई की ऐसी बुराई उनको मिली। हाँ, टके टके का मोहताज देखा है मैंने, मल्टी मिलियन उसको। एक साहब हैं, उन्होंने अपनी माँ को वो मार दी, प्लेट मार दी, प्लेट। मुझे कॉल आ गई तो उन्होंने कहा भाई पुलिस से पहले मौलाना को बुलाते हैं, मौलाना वहाँ चले गए। तो मैंने कहा भाई ऐसा है मियाँ, तुम हो तो बहुत पैसे वाले, हम तो गरीब लोग हैं, कहीं पुलिस से पकड़वा ही ना दो। एक बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं अपनी नजर से, अपनी विजन से इस वक्त देख रहा हूँ कि तुम टके टके के मोहताज हो रहे हो। आज वो टके टके के मोहताज हो, ऐसे नहीं होता है। माँ तो मर गई, इसलिए मैं बयान करता हूँ कि अगर किसी के अंदर कोई खन्नास हो तो वो उसको दफन करे, चेंज करे अपने आप। माँ जिसको अल्लाह का नबी किबला कह रहा है, उसे प्लेटों से मार रहे हैं, उसके खून में आ रहे हैं। वकालू बिहा यस्तहज़िऊन, और वो हंसी भी उड़ाते थे उस बुराई, उस आक़िबत की हंसी भी, अल्लाह की आयतों की हंसी भी उड़ाते थे, मजाक करते थे। अल्लाह की आयत कहे का कुरान छोड़िए छोड़िए, कुछ बाबर में ऐश पूछ के आलम दोबारा नहीं, थोड़ा ऐश करने दो। अमेरिका में आके कुरान ही पढ़ना था तो अमेरिका ही क्यों आए? बेहतर था सऊदी अरब ही चले जाते। ये फिक्रें हैं आजकल डेवलप हो रही है। अल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजऊन, अल्लाह पैदा करता है इब्तिदाअन मखलूक को, कोई नहीं था तो अल्लाह ने पैदा किया। आदम को अल्लाह ने पैदा किया, आदम से पहले जो आदम थे उनको भी अल्लाह ने पैदा किया इब्तिदाअन, सुम्मा युईदुहु, फिर वो रिपीट करता है, उसी शक्ल के और बनाता है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम सारे के सारे पलट जाते। तख्लीक भी उसके हाथ में, मौत भी उसी की, खल्क़ व मौत उसके हाथ में। वयौम तक़ूमु साअतो, और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी, युब्लिसुल मुजरिमून, इब्लीस बन जाएंगे सारे मुजरिम। देख क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अबलस युब्लिस। याद है किसी को मैंने क्या कहा था, इब्लीस का माना क्या होता है? माना बताया था, माना लुग़वी बताया गया, याद है किसी? आपने बताया था। हाँ, ना उम्मीद। हाँ, इब्लीस यानी ना उम्मीद, अबलसा ना उम्मीद हुआ, इब्लीस जो ना उम्मीद है। युब्लिसुल मुजरिमून, मुजरिम सारे के सारे क़यामत की घड़ी होते ही ना उम्मीद हो जाए। बस अब क्या है कि क़यामत आ गई, ऐश कर ली। फलम यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाअ, हमारे एक यहाँ के बहुत फन खान हैं, उनको हमारे किसी दोस्त ने पैगाम दिया कि मौलाना कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ 15 रमज़ान को अलबनी, ये पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात, आप ज़रा मेहरबानी करें, आए नहीं रमज़ान पूरा, आप मुझे मिल लें कि रमज़ान में आपकी मुलाकात कर लूँ मैं। उन्होंने फरमाया हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा बारे इलाहा, इनको ऐसा टाइम दे कि ये हमारी जान ही न छोड़े। ऐसा टाइम अल्लाह ने उनको दिया है, काम ही कोई नहीं, टाइम ही टाइम है उनके पास। ये एक हमारे मिसाल है, हमारी मिसाल, और एक दूसरी मिसाल सुनिए।
یہ جو اب وزیر اعظم بنے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ یہاں پر آئے تھے، یاد ہوگا مجلس ہو رہی تھی، یہیں پر میں ممبر پہ بیٹھا تھا اور باقاعدہ انہوں نے دونوں ہاتھ میرے پاؤں پر رکھے تھے، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھا، اور ان کو میں نے دعا بھی دی تھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وزیر اعظم بنائے، خدا نے وزیر اعظم بنا دی، کوئی مجلس میں ہی دی تھی، میری دعا میں اثر کوئی نہیں، وہ مجلس والوں کا اثر ہے، یہ مجلس تھی ان کا اثر ہے۔ ان کے دیکھیں کردار، یہ وزیر تھے پانی بجلی کے، میں نے ان کو کال کی، پاکستان گیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ آپ سے ملنا ہے، تو وہ بیچارے جہاز میں چڑھ رہے تھے، سیڑھیوں سے اتر آیا، انہوں نے کہا یہ میں انسلٹ سمجھتا ہوں کہ اب میں کراچی جاؤں، میں کل چلے جاؤں گا، آج آپ کی خدمت میں۔ یہ مخالف ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں، اللہ کو ہدایت دے۔ یہ کے بعد ٹائم نہیں، یہ سامنے والے کے بعد بھی ٹائم نہیں تھا، کیسے ٹائم ہوا یاد ہے نا، میں نے دعا کی تھی، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ علامہ کی دعا کا اثر ہے کہ ایسے نہیں ہوتا، تھوڑا سا ذرا اللہ رسول کے لیے ٹائم نکالتے وقت ایسے ناز نخرے اور فخر کی باتیں نہ کیا کریں۔ ہماری ذاتی اگر ہم آپ کو بلائیں تو بالکل آپ ہمیں ضرورت نہیں، ذاتی طور پہ ہم آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں بلائیں، آپ آئیں نہ آپ کی مرضی، ہم تو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، ہم تو اہل بیت کی طرف بلا رہے ہیں۔ بس چند منٹ باقی ہیں، 4 منٹ باقی ہے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، نہیں رہیں گے ان شرکاء میں کوئی بھی سفارش کرنے والے، وہ بت وغیرہ، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ شریکوں کے بھی منکر ہو جائیں گے، یہ مجرم اس دن تو اپنے بتوں کے بھی منکر ہو جائیں گے، یہ کاہے کہ شریک خدا چھوڑو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت ہوگی یہ مجرم اس دن متفرق ہو جائیں گے، تتر بتر۔ یہ جو گینگسٹرز ہیں، گینگسٹرز کیسے آگے آجائے تشریف آجائے آجائے، اور بھی تھوڑا سا آپ آگے آجائے، بس اب جشن شروع ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس اعتبار سے آئے تھے کہ جشن شروع ہو چکا ہوگا ان کو بھی تھوڑا سا درس مل گیا، یہ لیٹ شروع ہوا ہے نا، لیٹ شروع ہے۔ آگے بلائیں آگے بلائیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ، آج 8 سال پورے ہو گئے درس قرآن، پورے 8ویں سال کی رہا ہے۔ بلائے خوشنو دیے محمد و آل محمد صلوات۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور اس دن صحیح سمجھ ٹائم ہے 50 منٹ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت ساعت گھڑی قائم ہوگی، یومئذ یتفرقون، اس دن یہ مجرم تتر بتر ہو جائیں گے۔ یہ گینگسٹر جو ہے نا، گینگسٹر، یہ جو ایک بڑی بڑی گینگیں بنی ہوئی ہیں، عورتوں میں بھی گینگیں ہوتی ہیں، مردوں میں بھی گینگیں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ، یہ سارے تتر بتر ہونے والے ہیں، سب کو اپنے بھی پڑ جائے گا۔ تجھ کو برائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، وہاں تو امام دین بن جائیں گے سب۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ سبحان اللہ، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ حجروں میں خوش کیے جائیں گے، یحبرون ویلکم کیے جائیں گے، خوش کیے جائیں گے، حبرتن خوشی، ان کو فرشتے نوکروں چاکروں کی طرح فرشتے ان کے آگے، آئیے میرے سید، آئیے میرے سردار، بسم اللہ، آئیے آپ کو میں لے چلوں، ایسکورٹ کریں گے فرشتے۔ کیا اسٹیٹس بدل جائے گا، یہاں کے جاسوس وہاں کے لوگ۔ اس وقت فرشتے نظر آئیں گے؟ کیوں نہیں آئے؟ اب بھی نظر آتے، اب بھی نظر آتے ہی ہیں، سامنے نہیں آتے مگر فیل تو ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، فیل۔ یہاں پر ایک دوست میرے بیٹھے ہیں جن کو میں نے ایک مخلوق اوپر دکھائی تھی، تو ملک جی دیکھے کہ نہیں؟ دیکھ لیجیے سامنے بیٹھے، فرشتے جو ہیں محسوس ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، امام اہل سنت حضرت مولانا
قاری محمد حافظ محمد اعجاز صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے۔ یہ بھی اس بات کے گواہ ہے کہ آپ آج رات کو سو جائیں، راتیں چھوٹی ہیں، تھوڑا سا ٹائم پہ سو جائیں اور فرشتے سے کہیں، یہ 2 فرشتے بھئی ہمیں اٹھا دینا 3:30 پہ، آج ہم نے تہجد پڑھنی، ٹھیک ہے، وہ اٹھا دینا۔ تو وہ خود نظر نہیں آ رہے مگر فیل تو ہو ہی رہے نا، تو کہتا اٹھا دینا۔ میں تو 5 منٹ میں اٹھاؤں، 5 منٹ خدا شاید 5 منٹ، کبھی کبھی 5 منٹ ہوتے ہیں ٹوٹل میرے پاس سونے کے لیے، اللہ گواہ 24 گھنٹے میں 5 منٹ۔ اور میں ان کو کہہ دیتا ہوں گھڑی بھول گئے، سائیں کی جو مہربانیاں کبھی ہوتی ہیں، ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو لائق بنائے۔ تو وہاں بھول گئے مثلا، اب 5 منٹ کیا کریں، 5 منٹ میں آپ کیسے اٹھیں؟ تو انہی کو کہہ دیتا ہوں بھئی جانا ہے مجلس پڑھنی ہے، 5 منٹ کا ٹائم ہے، 5 منٹ کو 5 منٹ میں ہلا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسوس تو ہو رہے ہیں، ان سے دوستی بھی آپ کر سکتے ہیں، ان سے دشمنی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں مگر دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، دیکھا نہیں، ایسے انسانی شکل نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اصل میں نبی دیکھتے ہیں، نبی، بلکہ ضروری نہیں کہ ہر نبی بھی دیکھے، پڑھایا تھا یاد ہوگا، ضروری نہیں کہ ہر نبی بھی دیکھے، کبھی نبی آواز سنتا ہے دیکھتا نہیں، ایسے بھی نبی گزرے۔ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم فرشتہ دیکھیں، ہمارے لیے امکان نہیں کہ ہم فرشتہ دیکھیں، انلیس کہ کوئی ایسا انسان ہو جو فرشتہ صفت ہو، جیسے عبدالستار ADM، وہ فرشتہ مانند انسان ہے، آپ کیا خدمت کریں، جس نے دوسری چپل نہیں خریدی پوری زندگی، ہمارے راشد صاحب کے ہم وطن ہیں۔ وہ تو انڈیا سے تھے، ہاں انڈیا کے، وہ اصل میں مہاجر ہیں، اصل میں آپ کے ہم وطن ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ہم وطن ہیں۔ یعنی اس قسم کے میں بلکہ ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں بھی 8-10 تو نکلتے ہیں، اب دیکھیں بخیلوں کے ماننے والے فرشتے بن رہے ہیں اور سخیوں کے ماننے والے بخیل بنے جا رہے ہیں، ایک پیسہ نکالنے کو تیار نہیں، توبہ توبہ توبہ، ایک پیسہ، اور لڑ رہے ہیں، بلکہ ڈونیشن مانگ رہے ہیں تو لڑ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو بھائی، راہ خدا میں دو گے نہیں تو آئے گا کیسے؟ پانی کو خالی کرو گے پیالے کو تو اس میں گنجائش ہوگی نا، بھرا ہوا ہوگا تو پھر کیسے آئے گا؟ ہاں خالی تو کرے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدی جیسا بندہ، میں تو انتہائی اس کا فین ہوں دوسرے لفظوں میں۔ بس یہاں پر درس ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی درس انشاءاللہ رمضان کے بعد، آج کے بعد چھٹی، خدا حافظ، آج کے بعد 7 ہفتوں کی چھٹی، درس قرآن بھی، اور انشاءاللہ اتوار کا مدرسۃ القرآن بھی۔